ہم ان کے تمام الزامات کو، ان کی تمام اس بیکار قسم کی بار بار کی بکھلاہٹ کا شکار پریس کانفرنسز کو ہم بالکل یکسر مسترد کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جانی چاہیے تھی؟ نون لیگ اس میں بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے قادیانیوں کی چمچہ گیری میں۔ تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی گروہ یا کسی گروپ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا قاضی صاحب نے، تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے اپنی، یہ تو خود مجرم ہے۔ کہ جو آج ایک ہی دن میں جو ہے 3 پریس کانفرنس ہو چکی ہیں، 3 پریس کانفرنس، 4 پریس کانفرنس یا 400 پریس کانفرنس کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے سختی سے نمٹا جائے گا، یہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے جتھا ہے، ایک پریشر گروپ ہے، ریاست جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی، بڑی سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کارکنان کو سیکیور نہیں رکھنا چاہتے؟ یہ جو کچھ ان کے بس میں ہے یہ کر کے دیکھ لیں۔ میڈیا پہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ نائب امیر جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری صاحب، یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو اکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کہا تحریک لبیک پاکستان کا اگلا لاحہ عمل کیا ہوگا، نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مبارک ثانی کیس کو لے کے تحریک لبیک پاکستان نے ملک بھر میں پریس کلبز کے باہر اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے۔ ایک سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا وہاں پہ جملہ بھی وائرل ہوا، جس کو سوشل میڈیا پہ بڑی پذیرائی ملی، اور اسپیشلی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر، ان پر جو ہے وہ گرفت ٹائٹ ہوتی گئی۔ ابھی ان کی گرفتاری کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور مزید یہ کہ اس طرح کی کیا سٹیٹمنٹ دی جا سکتی تھی تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور ساتھ میں ایک ہی دن میں 3 پریس کانفرنس ہو چکی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف، اور بڑا سخت ایکشن لینے کا کہا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں مزید، علامہ فروق الحسن قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کہ یہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ کا شکر۔ علامہ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جانی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، نبی علیہ السلام کی حرمت اور آپ کی عزت، یہ اتنا بڑا حساس ایشو ہے کہ پوری کائنات کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ آج 3 سے 4 بار یکے بعد دیگرے یہ پریس کانفرنس کر کے بار بار ایک ہی بات کو دہرا کے ایک بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اصل ایشو سے جو توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے اس عمل کی بات کریں نا جس نے پورے ملک میں فساد برپا کیا ہے، جو چیف جسٹس ہے اس کے حواری ججوں نے کیا ہے۔ رد عمل کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی نا، پہلے تو اس عمل کے اوپر بات ہوگی جو بھیانک اور کبھی عمل ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء ایک نظریے پہ متفق ہیں۔ آپ نے ان کے یکسر مخالف، آئین پاکستان کے بالکل مخالف آپ نے ایک ایسی ججمنٹ دے دی ہے جس سے قادیانیت کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے، اور ایک فساد فی الارض کا موجب بنا ہے آپ کا فیصلہ۔ آپ اس کی بات کریں، اس کے اوپر تو کہہ رہے ہیں، معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی گروہ یا کسی گروپ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا قاضی صاحب نے۔ دیکھیں، انہوں نے آئین پاکستان اور نبی علیہ السلام کے دین کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور عطا تارڑ میں ان کو کیا کہوں، پہلے تو نون لیگ کو واضح کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو بیانیہ عطا تارڑ اور ان کے جو 2-3 یکے بعد دیگرے حواریوں نے آ کے بات کی ہے، کیا یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے؟ اگر یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے قادیانیوں کی حمایت کا، تو نون لیگ اس میں بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے قادیانیوں کی چمچہ گیری میں۔ تو دوسرے لفظوں میں جو کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، تو یہ عملاً ان کے بہن بھائی بن کے دکھا رہے ہیں۔ تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے اپنی، یہ تو خود مجرم ہے کہ جن کے دور حکومت میں یہ بات ہوئی ہے وہ اپنی صفائی دینے کی بجائے وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہم ان کے تمام الزامات کو، ان کی تمام اس بیکار قسم کی بار بار کی بکھلاہٹ کا شکار پریس کانفرنسز کو ہم بالکل یکسر مسترد کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا وہی نظریہ ہے اور وہی ہمارا تحریک کی طرف سے بیانیہ ہے جو کل امیر محترم نے دیا تھا کہ قاضی فائزی صاحب اپنے فیصلے کو واپس لے اور اس کے خلاف ریفرنس دائر کر کے اس کو فوری طور پہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو اس اصل بات کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور فضول میں جو ہے وہ بات کھینچتان کے کدھر کی کدھر لے جائی جا رہی ہے، اور یہ طریقہ بالکل بھی جو ہے کسی ذمہ دار کو زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو آج ایک ہی دن میں جو ہے 3 پریس کانفرنس ہو چکی ہیں، وفاقی وزراء جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دیا، وزیر اطلاعات بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ساتھ میں علماء بھی ساتھ موجود تھے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سائڈوں پہ علماء بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو ان پریس کانفرنس کا آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟
دیکھیں جی، جن مذہبی شخصیات کا آپ بتا رہے ہیں کہ مذہبی شخصیات کو ساتھ کھڑا کر کے جی عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، تو میں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں، جو بابا جان لہرامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ ہی، کہ ایسے لوگ جو اندر کھاتے قادیانیوں کے حمایتی چمچگیروں کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اس متفقہ کاز کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کچھ ہونے نہیں لگا۔ دیکھیں ایک بچے کی زبان پہ بیانیہ جاری ہے کہ ختم نبوت ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا جو فیصلہ فائز عیسیٰ اور اس کی کیبنٹ نے دیا ہے کیا وہ اس کو قبول کرتے ہیں؟ تو آواز ہے کہ نہیں دیتے۔ قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا وکلاء اس کو قبول کر رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے جی نہیں کرتے۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ آپ اصل مدعا پہ آئیں، اس کو متنازع بنانے کے لیے 3 پریس کانفرنس، 4 پریس کانفرنس یا 400 پریس کانفرنس کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنے اسی بیانیے پہ کھڑے ہیں جو امیر محترم نے ارشاد فرمایا۔ یہ جا رہا ہے سختی سے نمٹا جائے گا، یہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے جتھا ہے، ایک پریشر گروپ ہے، ریاست جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی، بڑی سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کارکنان کو سیکیور نہیں رکھنا چاہتے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ گورنمنٹ جس طرح کی ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جس دور میں آپ نے ہمارے خلاف پوری قوت کے ساتھ بدماشی کی، تب بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کے بعد آنے والی گورنمنٹ نے ہمارے خلاف پوری قوت سے بدماشی کی، جب صرف اور صرف ہم تھے اور ہمارے مقابلے میں حکومتی اور مشینری اور تمام ادارے ایک پیج کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تب بھی رسول اللہ کے دین کا راستہ نہیں روک سکے۔ ابھی بلوچستان میں دفعہ 144 لگا ہوا ہے، کے پی کے ان کے گریبان تک آنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا آلریڈی دارالخلافہ کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی ابھی آپ آ کے ایک مشترکہ موقف کو متنازع بنا دیں گے بچے، یہ بالکل ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ان کے بس میں ہے یہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم اسی نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی سختی سے بالکل جناب جس طرح کا یہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں، اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ہر طرح کے وہ کیسز، ہر طرح کی وہ بدماشیاں جو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ رسول اللہ کی ختم نبوت، حضور کی ناموس رسالت کے مد مقابل ان کی دھمکیوں، ان کی بدماشیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تعالی آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے میڈیا کی بھی کہ بھائی آپ لوگ اس بیانیے کو بھی چلائیں نا جو امیر محترم نے دیا ہے، تو قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ العزیز، اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کی طرف حکومت تو آنا نہیں چاہ رہی، وہ یہ ہے کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستان کی اسمبلی میں، پاکستان کی اسمبلی کے اندر سے قادیانیوں کو کافر قرار دیے ہوئے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 7 ستمبر کو۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ گولڈن جوبلی منانے کے لیے جا رہی ہے، جس کو روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے کے طور پہ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک بیانیہ لے لیا اور اس کو بار بار پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی رہی بات رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ اور گولڈن جوبلی منانے کی، ہم انشاءاللہ وہ منا کے رہیں گے۔ کسی صورت بھی ان کی پریس کانفرنسز، ان کی نفریوں کی تصویریں، ان کے جناب بار بار کے بیانیے، اس سے تحریک پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی رستے پہ چلیں گے جو بابا جی نے دکھایا۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ میڈیا پہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ نائب امیر جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری صاحب، یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو اکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ دوسرا یہ کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کارکنان کے حوالے سے اور مختلف جگہ پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں جگہ سے اتنے بندے گرفتار ہو گئے ہیں، فلاں جگہ سے اتنے ہو گئے ہیں، جبکہ آپ لوگوں سے رابطہ کیا رہا تو آپ لوگ کہتے ہیں ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیں یہ تو اس طرح کی افواہیں جو چلتی رہتی ہیں وہ خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ رہی بات شاہ صاحب کے بارے میں، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ کے اس انٹرویو سے پہلے مجھے بھی میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی ہے، لیکن اگر شاہ صاحب کیا ہم سارے بھی گرفتار ہو جائیں، حتیٰ کہ ہم سارے مارے بھی جائیں نبی علیہ السلام کے نام پہ، تو یہ کاز تو اتنی بڑی کاز ہے اس کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ دیکھیں چھپنے والا مزاج ہم میں نہیں۔ آپ دیکھیں ہم اسی وقت مرکزی آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اور بھی اراکین شورا آپ کے سامنے موجود ہیں۔ چھپنے والا معاملہ ہوتا تو پھر وہ بڑے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں۔ تو میں سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے بارے میں یہ جملہ جس بھی میڈیا والے نے کہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔
یہ شان نہیں ہے ان کی. گرفتاری کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے مجھے بھی میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی ہے, تو ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں پھر جو بھی فرم نیوز نہیں ہے. اگر دیکھیں اگر ہو بھی جائے تو میں نے بتایا کہ حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے معاملے میں پھر اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. لاسٹ میں یہ بتائیے گا تحریک لبیک پاکستان کا اگلا لاحیہ عمل کیا ہوگا, نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ ریفرنس دائر نہیں کرتے اور اسی طرح نون لیگ اپنی بدماشی پہ رہتی ہے اور ظاہری جو نظر آ رہا ہے قادیانیوں کی بی ٹیم بن کے جس طریقے کار سے وہ قادیانیوں کی حمایت میں آنے والے فیصلے کی پشت پناہی کر رہی ہے, اگر اسی طرح کرتی رہے گی تو پھر امیر محترم نے پھر کہا ہے کہ اگلی کال ہم دیں گے, وہ سپریم کورٹ کے گھراؤ کی کال ہوگی, اور یہ کوئی نئی نہیں ہے. آپ نے سوچا ہوگا اگر کہ یہ نئی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں تھوڑا سا تاریخ درست کرتے ہوئے کہ نون لیگ کے دور میں نواز شریف کی محبت میں یہ سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں انہوں نے گراؤ کیا نون لیگی طبقے نے, اور شاہ صاحب پہ تشدد بھی ہوا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی, سارے معاملات ہوئے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ آئے تھے سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر پی ڈی ایم کے زیر سایہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں کئی بار عدالتوں کے احاطے میں آئے ہیں اور عدالتوں کا گھراؤ کیا ہے. تو اگر کوئی زرداری کی محبت میں یا نواز شریف کی محبت میں یا مولانا فضل الرحمان اپنے پی ڈی ایم کے نظریے کی محبت میں اگر وہاں پہ آ سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ ان سے بہت بلند اور بہت وراء الورا ہے. تو ہم بالکل اسی موقف پہ کھڑے ہیں جو امیر صاحب نے دیا ہے, انشاءاللہ اس کی تعمیل ہوگی. بالکل, بہت شکریہ. بہت شکریہ.